السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ عن انس رضی اللہ عنہ وقتلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا نترک اکثر من 40 لیلہ، رواہ مسلم۔ آج کے درس میں خصال فطرت میں سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے مزید رکھی جائیں گی، اور وہ باتیں ہیں مونچھوں کو کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھاڑنے اور زیر ناف کے بال کی صفائی کرنے کا وقت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خصال فطرت میں سے ہیں، اور ایک انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھاڑنے، زیر ناف کے بال کی صفائی کرنے کے لیے وقت متعین فرمایا۔ وہ وقت کیا ہے؟ اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ، ہم 40 دن 40 راتوں سے زیادہ ہم اسے اپنے جسم پر نہ چھوڑے رکھیں۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 40 دن کا وقت متعین کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہونے پائے، تو کیا اس سے پہلے نہیں کاٹ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے جب بھی یہ چیزیں آپ کو اٹپٹی لگیں، جب بھی یہ چیزیں آپ کو محسوس کرائیں کہ ہاں بڑھ گئی ہیں، جیسے مونچھ ہے، ہفتے میں انسان اگر نہ کاٹے دوسرے ہفتے میں اسے کراہت محسوس ہونے لگتی ہے، کچھ اٹپٹا سا لگنے لگتا ہے اس کا چہرہ۔ ناخن ہے، دوسرے ہفتے تک اگر چلا جاتا ہے وہ تو وہ بڑھ جاتے ہیں اور خود ہی اس کے جسم کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس کے ہاتھوں سے ہی اس کے ناخن سے اس کے ہاتھوں کو خراش لگ جاتی ہے، چمڑا نکل جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو جب بھی اٹپٹا لگے انسان کو فوراً اسے کاٹ لینا چاہیے۔ ناخن کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس سے ہماری صحت کا راز پوشیدہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ناخن کی بیماریوں سے، ناخن کی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری صحت سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ فرامین ہیں، یہ فرامین ایسے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فرمودات ہمارے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی بھی عطا کرنے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں پست رکھنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال نوچنے اور زیر ناف کی صفائی کے لیے 40 راتوں سے زیادہ تاخیر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ناخن بڑھاتے، خاص طور سے بچیوں کے اندر یہ عادت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ناخن بڑھنے سے مہندی کا ڈیزائن مکمل آئے گا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پتی مکمل طریقے سے آ جائے گی۔ کوئی فنکشن میں جانا ہو تو 15-20 دن پہلے سے ناخن بڑھانا شروع کر دیتے، 1 مہینہ پہلے سے ہی، کہ فلاں بہن کی شادی ہے، فلاں رشتہ دار کی شادی ہے، اس کے اندر مہندی کا ڈیزائن صحیح آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ایسی خواتین داخل ہو جاتی ہیں کہ جو مجوسیوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ مجوسی لوگ ناخن بڑھایا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجوسی اپنے ناخنوں کو اس لیے بڑھاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے چھری کا کام لیتے ہیں، پرندوں کو ذبح کر دیتے ہیں اس سے، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز کاٹنا ہو تو اس ناخن کے ذریعے سے کاٹ دیتے ہیں۔ فَإِنَّ عَمُودَ الْحَبَشَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ناخنوں کو مجوسیوں کی طرح نہ بڑھاؤ کیونکہ یہ ان کے چھری کا کام دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسری قوموں سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں، کوئی مشابہت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مجوسیوں اور حبشیوں کا کام ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے، وہ اس سے ذبح کیا کرتے تھے، لہٰذا ناخن نہیں بڑھانا چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کو بغل کے بال جیسے بڑھنے شروع ہوتے ہیں اس کو خود ہی پسینوں کی بدبو محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہ اسے خود کوفتگی اور بیماری میں ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے تو چھوڑ دیجیے، دوسرے تو گھن کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، کوئی آپ کو نہ بولے کہ ہاں تمہاری بازو سے بہت بو آتی ہے۔ اور خاص طور سے مصلی، نمازی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نماز کے اندر مصلی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب ان سب چیزوں کی صفائی نہیں ہوگی تو وہ بدبو ماریں گے، اور اس بدبو کی وجہ سے دوسرے مصلی کو تکلیف ہوگی، تو آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے والے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو ہم ان سب چیزوں کی صفائی کا جب خیال رکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زیر ناف کے بال کی صفائی کا مسئلہ ہے، صفائی کسی بھی چیز سے آپ کر سکتے ہیں۔ بغل کے بال اکھاڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوچنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو یہ عادت پڑ گئی ہے جب سے اس کو بغل کے بال آئے ہیں تو اس کو دقت محسوس نہیں ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی، لیکن اگر وہ کسی اور چیز کے ذریعے زائل کرتا ہے، ریزر بلیڈ کے ذریعے یا کوئی کریم ہیئر ریموور استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی وہ شخص چاہے تو اس کو دور کر سکتا ہے۔ ایسے ہی زیر ناف کے بال کی صفائی کا معاملہ ہے، جب آپ اسے 40 دن سے زائد کر دیتے ہیں تو انسان کا ہاتھ ہمیشہ وہاں پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کی خارش پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی لیے ان سب شرمندگیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ محفل میں کبھی انسان اپنے ہاتھوں کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں انسان شرماتا ہے اور ان چیزوں کو ہمیشہ گریزتا رہتا ہے، سامنے والا اس کا مذاق اڑا لیتا ہے، تو آپ کی انسلٹ نہ ہونے پائے، آپ کی بے عزتی نہ ہونے پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت متعین کیا ہے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ جسم کی پاکی بھی بہت ضروری ہے، اور صفائی ستھرائی کے خیال رکھنے سے آپ کو صحت اور تندرستی ملتی ہے، آپ کی عزت اور وقار میں اونچائی حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرتیں بتائی ہیں ان فطرتوں کی صفائی، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن فطرت سے تعلق رکھتی ہے، اس سے انسانیت کی یا انسان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے، اور صفائی ستھرائی سے انسان کے ذہن کی بھی صفائی ہوتی ہے، لہٰذا ہر طرح کی صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا اس سلسلے میں خیال رکھنا۔ یہاں ایک بات اور واضح کروں میں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ رات ہو گئی تو ناخن نہیں کاٹنا، ناخن کاٹنے کا طریقہ لوگ بتاتے ہیں، رات ہو گئی تو ناخن نہیں کاٹنا، نہیں تو فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا۔ حدیث میں اس طرح سے کوئی بھی بات نہیں ملتی کہ آپ رات میں ناخن نہیں کاٹ سکتے، دن میں ہی کاٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نے پہلے زمانے میں اس طرح کی بات کی ہو جب نیل کٹرز نہیں تھے، لائٹیں نہیں تھی، کچھ ہتھیار وغیرہ سے، استورے وغیرہ سے کاٹتے رہے ہوں لوگ، تو اندھیرے اور کم روشنی کی وجہ سے کہیں انگلی زیادہ نہ کٹ جائے، ناخن زیادہ نہ کٹ جائے، اس وجہ سے کچھ حکمت بیان کی ہو، لیکن کوئی اور وجہ شرعی اعتبار سے نظر نہیں آتی ہے کہ آپ ناخن رات میں نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ داہنے طرف سے ناخن کاٹنا اور پہلے انگوٹھے سے شروع کرنا، داہنے طرف سے، داہنے ہاتھ کا پہلے شروع کی، وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے جانب سے اچھے کام
दाहिने जानिब से अंजाम देते थे। तो क्या एक सवाल पैदा होता है, क्या हम भी नाखून काटते वक्त पहले दाहिने हाथ का काटेंगे और अंगूठे से शुरू करेंगे, फिर बाएं हाथ का काटेंगे और अंगूठे से शुरू करेंगे? इस मामले में आज़ाद हैं आप, इख्तियार है आपको, जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं। कोई तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में नहीं बताया गया। फिर उसी कायदे की तरफ हम लोग लौटेंगे, अल अस्लु फिल अशियाई अल हिल्ला, चीज़ों के अंदर असल हिल्लत है। अगर उसके ममानियत की दलील मिलती कि आप नहीं काट सकते हैं ऐसा, तो हम उस पर अमल करते, लेकिन कोई ममानियत की दलील नहीं है कि आप रात में नाखून नहीं काट सकते, आप लेफ्ट से काट दिए तो गुनहगार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहावतें हैं, सिर्फ लोगों की अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं। इन चीज़ों से इज्तनाब करें। जब भी आपको फुर्सत मिले, ज़रूरत महसूस करें, आप नाखून काट सकते हैं, अपने बालों की सफाई कर सकते हैं। इसके लिए जुमा ही के दिन का इंतज़ार नहीं करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ जुमा को हम इंतज़ार करके काटते हैं। अच्छी बात है, आपने आदत बना ली है सारी चीज़ों की, ठीक है, लेकिन ये ना समझे कि जुमा के अलावा नहीं काट सकते। जुमा के अलावा जब भी आपको ज़रूरत है आप काट सकते हैं। आपकी मूछें बढ़ गई काट सकते हैं, नाखून बढ़ गया काट सकते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।